السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جشیر کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دار حکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدینہ صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محلات بناتے تھے۔ چنانچہ مدینہ صالح میں آج تک ان عمارتوں کے سار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی، جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فج الناقہ نامی وہ ذرہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے۔ ان مورتیوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وہ ان کو سجدہ کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں۔ ان کے دلوں میں خدا کا ڈر تھا، نہ خدا کا خیال تھا۔ جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھی۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھی کہ جب انسان کے دل میں خدا کا اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ وہ سب لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے تھے، مگر انہی شیطانوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا برا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور جو لوگ خود اچھے نہیں تھے وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تنہا آدمی تھے جو خدا کو مانتے تھے۔ اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دو اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ مگر لوگ تھے کہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، اے میرے رب، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا ہے اور کیسے خوشحالی دی ہے، مگر افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ لوگ تو لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ لوگ اپنے برے کاموں سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ اپنی قوم اور قبیلے سے دور ایک سنسان جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اے صالح، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ سوچ کر گھبرائے کہ ان کے کاندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مگر پھر انہوں نے سوچا، جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بڑی ذات اللہ کی ہے جو میری مددگار ہے۔ یہ سوچ کر حضرت صالح علیہ السلام دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور سب لوگ اسی سے مرادیں مانگیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قوم کو اس کا پیغام سناؤں۔ پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگوں، سنو،
اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا۔ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں، یہ بے جان ہیں اور خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو وہ پھر برائیاں کیسے چھوڑ سکتی ہیں تم سے جن میں تم مبتلا ہو۔ اے میری قوم، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال کھانا اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا سبھی گناہ کی باتیں ہیں۔ تمہاری یہ بری بری باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو کوئی تم کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں تم سے چھین لی جائیں گی، جو تم خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو تم ان سے رخصت ہو جاؤ گے، نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ انہوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جن کاموں کے عادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نئی بات سن لے تو سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن برے کاموں کے عادی تھے، ان کے خلاف باتیں سن کر جٹ بگڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر اب تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یہ تو بتاؤ کہ تم ہم میں سے بڑھ کر سمجھدار ہو۔ ہمارے درمیان تو ایسے ایسے سردار ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتا تو بہتر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں، باقی رہا سمجھدار اور نیک ہونے کا معاملہ، سچ پوچھو تو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون ناسمجھ، کون زیادہ نیک ہے اور کون برا۔ لوگوں، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اگر نہ چاہو تو نہ مانو، مگر اس میں تمہاری کوئی بھلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بڑے ناسمجھ ہو۔ بھلا تم سے کب کچھ مانگتا ہوں، نہ مجھے مال خزانہ چاہیے نہ مجھے سرداری چاہیے۔ مجھے اس بات کی بھی خواہش نہیں کہ میں تم پر اپنا حکم چلاؤں، میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں جس کا حکم مجھے
اللہ ताला ने दिया है। सुनो, मुझे ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और अपने रब से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे ताकि तुम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओ। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर थोड़े से लोग उन पर ईमान ले आए, मगर बड़े बड़े सरदार उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए। फिर भी हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद ना हुए और उन्होंने अपना काम जारी रखा। वह बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ लोगों को समझाते रहे, मगर जितना उन्होंने समझाया, कौम के लोग बड़े बड़े सरदार इतने ही उनके दुश्मन हो गए। आखिरकार उन्होंने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सॉलेह अलैहिस्सलाम, अगर तू वाकई अल्लाह के नबी हो तो इसकी कोई निशानी दिखाओ। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी निशानी देखना चाहते हो? सरदारों ने जवाब दिया, हम अपनी कौम में से 70 समझदार आदमी जिनको तुम्हारे पास भेज देंगे, बस वही लोग तुमसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही कर लो। ये मामला तय करके सरदार लोग अपनी कौम में गए। उन्होंने 70 आदमी चुने और हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के पास बातचीत के लिए भेज दिया। जब ये 70 आदमी हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? और 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सॉलेह अलैहिस्सलाम, तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलो, हम वहाँ तुम्हें बताएंगे कि क्या चाहते हैं। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाने को फ़ौरन तैयार हो गए। जब हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम इनके साथ पहाड़ पर गए तो उन 70 आदमियों में से एक ने कहा, ऐ सॉलेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले। इस ऊँटनी का रंग लाल हो, इसके बदन पर घने बाल हो और इसके पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? 70 आदमी ने इकरार किया कि अगर ऐसा हो गया तो वो और इनकी पूरी कौम ईमान ले आएगी। ये सुनकर हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे पालने वाले, तुम मुझ पर मेहरबानी कर। ऐ मेरे रब, मेरी कौम के इन 70 बड़े लोगों ने एक अजीब तरह का सवाल किया है, मगर इस सवाल का जवाब देना तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, तो इनके सवाल का जवाब दे दे। ऐ मेरे मबूद, इस पहाड़ में से एक ऐसी ऊँटनी निकाल जैसी ये लोग चाहते हैं, शायद कि ये ईमान ले आएं। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता आया और उनसे कहा, ऐ सॉलेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का पैगाम ये है कि पहाड़ में से ऊँटनी निकाल देना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, मगर जब ये ऊँटनी इन लोगों के पास आ जाए तो इनका फ़र्ज़ होगा कि इसकी कदर करें, इसको प्यार करें और इसका एहतराम करें। मगर उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो फिर ये सब लोग मर मिट जाएंगे। इसके साथ ही एक बात और है, वो ये कि एक दिन हमारी ये ऊँटनी सारे शहर का पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तमाम लोग और इनके जानवर पानी इस्तेमाल करेंगे। फिर ये ऊँटनी इतना दूध दे कि सारे शहर के लिए काफ़ी होगा। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कौम के 70 आदमियों को ये सारी बातें बता दी। 70 आदमियों ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा खुदा इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल दे तो हम लोग ये सब बातें मानने को तैयार हैं। 70 आदमियों का ये इकरार करना था कि अचानक पहाड़ की एक चट्टान फट पड़ी। इस चट्टान में से एक बड़ी सी ऊँटनी निकल आई। इस ऊँटनी के पेट में बच्चा भी था। तब इन 70 आदमियों ने कहा, ऐ सॉलेह अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि इस ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है वो अभी अभी पैदा हो जाए। ये सुनकर हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हुई और ऊँटनी ने उसी वक्त बच्चा दे दिया। ये देखकर वो 70 आदमी खुदा पर ईमान ले आए। फिर इन 70 आदमियों को देखकर दूसरे बहुत से लोग भी ईमान ले आए। फिर सब लोग हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। ये हालत देखकर कौम के बड़े बड़े सरदारों को परेशानी होने लगी। उन्होंने सोचा कि सब लोग तो हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बात मानने लगे हैं, हमारी सरदारी किस पर चलेगी। ये सोचकर उन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बातें करने लगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह काम नहीं चलता तो उन्होंने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मरवा देने का प्रोग्राम बना लिया। कौम के सरदारों ने कुछ नौजवानों को दौलत लालच दिया और उनसे कहा कि अगर वो ऊँटनी को मार डालते हैं तो फिर वो जितनी दौलत मांगेंगे इनको दी जाएगी। रवायत में मिलता है कि इन नौजवानों के सरगना का नाम किरदार था।
چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی آگ میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بندے رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی نوجوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلوائی کہ اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینکا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے۔ ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا، اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ زخمی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، بس 3 دن۔ کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اس سے کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا، صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا، جھوٹ بوٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا، مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخرکار ایک دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا، سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے۔ آخرکار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کے وقت اچانک رات کا وقت بن گیا۔ صبح کا وقت تھا، بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخو پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔ پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہ رہا اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی حسرت بھری نگاہ ڈالی
جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو پڑی تھی، تب انہوں نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہاری کرتوتوں نے آخرکار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری باتیں مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں۔